جو بھی نبی اس دنیا میں مبعوث کیے گئے، یعنی ترجیحات کا تعین کیا جاتا ہے تبھی اصلاح کا کام جو ہے مؤثر ہوتا ہے۔ اب مثال کے طور پر جب ہم معاشیات پڑھتے تھے ہمیں کہا جاتا تھا کہ بھئی اگر آپ کے پاس 100 روپے ہیں اور آپ کو بھوک لگی ہے، آپ کو کھانا کھانا ہے، آپ کی چپل ٹوٹ گئی ہے، آپ کو وہ جڑوانی ہے، اسی طرح کے 2-3 کام اور درپیش ہیں۔ اب فیصلہ یہ کرنا ہے کہ کون سا ایسا کام ہے کہ جس کو کیے بغیر گزارا ہی نہیں ہے۔ تو ظاہر ہے جو پلاننگ ہوتی ہے وہ اسی صورتحال کی روشنی میں ہوتی ہے کہ کون سا ایسا ضروری کام ہے کہ جس کے بغیر گزارا ہی نہیں ہے، وہ معاشی پلاننگ ہو یا اصلاح اور انقلاب کی پلاننگ ہو۔ تو انبیاء کرام آتے تھے اور بگاڑ کی ایک لمبی فہرست ان کے بھی سامنے ہوتی تھی، ہر چیز اصلاح کا تقاضا کر رہی ہوتی تھی۔ ان کا اخلاق بھی بگڑ چکا ہوتا تھا، جن قوموں میں وہ مبعوث ہوتے تھے ان کے عقائد بگڑ چکے ہوتے تھے، ان کی معاشرت بگڑ چکی ہوتی تھی، زندگی کا تمام شعبہ زندگی زوال کا شکار ہوتے تھے۔ تو اب ان کو یہ فیصلہ کرنا ہوتا تھا کہ آغاز کہاں سے کیا جائے، اور یہ بڑا اہم سوال ہے۔ اور جو لوگ بھی اصلاح کا کام کرنا چاہتے ہیں، جو لوگ بھی اس معاشرے کو تبدیل کرنا چاہتے ہیں، جو لوگ بھی یہ چاہتے ہیں کہ کوئی مثبت اور تعمیری انقلاب برپا ہو، تو ان کو بھی یہ فیصلہ کرنا پڑے گا کہ بھئی کس چیز کو بنیاد بنایا جائے اور کس چیز پر اولین طور پر کام کیا جائے۔ تو نبیوں نے کیا کیا؟ آپ دیکھتے ہیں کہ جو نبی اس دنیا میں مبعوث کیا گیا اس نے آتے ہی اس چیز کو نہیں چھیڑا کہ تم جو ہے تمہارے اندر یہ اخلاقی خرابیاں ہیں، تم ایک دوسرے کا حق مار لیتے ہو، تمہارا جو ہے نا ایک طاقتور طبقہ ہے وہ کمزوروں کا استحصال کرتا ہے، مظلوموں کا استحصال کرتا ہے، تو آؤ ان کے خلاف کھڑے ہوتے ہیں۔ اس طرح کی کوئی تحریک، اس طرح کا کوئی خیالات آپ کو ان کے نہیں ملیں گے، بلکہ آتے ہی ایک ہی دعوت دی، قولوا لا الہ الا اللہ، یا قوم اعبدوا اللہ ما لکم من الہ غیری، کہ اے میری قوم اللہ کی عبادت کرو، اس کے سوا تمہارا کوئی معبود نہیں ہے۔ یعنی توحید کی دعوت تمام انبیاء کی دعوت تھی ابتدائی طور پر، اور ہمارے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مبعوث کیے گئے تو آپ جانتے ہیں کہ انہوں نے بھی سب سے پہلے لا الہ الا اللہ کی دعوت دی، یعنی عقیدے کی دعوت دی، توحید کی دعوت دی، یعنی اس سارے بگاڑ کو نظر انداز کیا جس میں قوم مبتلا تھی۔ جو چیز پکڑی وہ یہ کہ بھئی ان کے عقیدے کو درست کیا جائے، ان کے اندر توحید پیدا کر دی جائے، توحید کا عقیدہ ان کو دیا جائے۔ اصلاح کا نقطہ آغاز یہی ہے۔ اور آج بھی جو لوگ نماز کی تبلیغ کی بنیاد پر کھڑے ہوتے ہیں، جو لوگ اخلاق کی اصلاح کی بنیاد پر کھڑے ہوتے ہیں، جو لوگ سیاسی انقلاب کی بنیاد پر کھڑے ہوتے ہیں، وہ ظاہر ہے آپ دیکھ رہے ہیں ہر طرف ناکامیاں ہی ناکامیاں ہیں۔ نمازیوں کی تعداد انہوں نے بڑھا دی، فرض کر لیں نمازیہ کی مسجدوں میں اگر نمازیوں کی تعداد بڑھا دی، لیکن کیا معاشرے سے ختم ہوا کرپشن؟ کیا معاشرے سے ختم ہوئی ملاوٹ؟ کیا معاشرے سے ختم ہوئی رشوت؟ کیا معاشرے سے ختم ہوا سود؟ یعنی جو اتنی بنیادی خرابیاں ہیں جو معاشروں کو تباہ و برباد کر دیتی ہیں، کچھ بھی ختم نہیں ہوا نا۔ تو ایسی تحریکیں ناکام ہو گئیں، نامراد ہو گئیں، مقاصد کا حصول اور منزل کی تک پہنچ ان کی ممکن نہیں ہو سکی۔ لیکن جن لوگوں نے توحید کو بنیاد بنایا، اور محمد بن عبد الوہاب نجدی رحمۃ اللہ علیہ نے، آج عرب ممالک میں کچھ بھی آپ کو بگڑا ہوا نظر آ سکتا ہے، لیکن توحید کی خوشبو آپ کو ہر جگہ سے محسوس ہوگی۔ وہ انقلاب یعنی جو توحید کی بنیاد پر برپا ہوا اس کے اندر پائیداری تھی۔ اگر اس توحید پہ کمپرومائز آج بھی کر لیا، یعنی آج بھی وہاں پہ مزارات بننا شروع ہو گئے، آج بھی وہاں پر جو ہے شرک کے کاروبار ہونا شروع ہو گئے، تو پھر کوئی گارنٹی نہیں ہے، استحکام کی کوئی گارنٹی نہیں ہے
ترقی کی کوئی گارنٹی نہیں ہے، عروج کی کوئی گارنٹی نہیں ہے، لیکن جب تک توحید پر قائم ہے تو کتنا عزت ہے، کتنا احترام ہے اور کتنا استحکام ہے ان ممالک میں، آپ دیکھ رہے ہیں۔ تو جو توحید کی، اب پاکستان میں بھی کتنی تحریکیں کھڑی ہوئی نا، کسی نے جماعت اسلامی بھی ہے، تبلیغی جماعت بھی ہے، تنظیم اسلامی بھی ہے، یعنی سالوں سے، یعنی عشرے گزر چکے ہیں کام کرتے کرتے، لیکن معاشرتی بگاڑ اپنی انتہا کو پہنچا ہوا ہے، کیونکہ جو تحریکیں عقیدے پہ کمپرومائز کر لیں، وہ سمجھ لیں کہ یہ معمولی بات ہے، اصل میں یہ دوسری چیزیں، سیاست میں اصلاح ہو جائے، معیشت میں اصلاح ہو جائے، اخلاق میں اصلاح ہو جائے، تو پھر جو ہے نا وہ یہ ساری چیزیں بھی ہو جائیں گی۔ جو عقیدے پر کمپرومائز کرتے ہیں وہ کبھی بھی کامیاب نہیں ہو پاتے، نہ ہی ان کے اثرات معاشرے پر نظر آتے ہیں۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے ابو طالب، کہنے لگے بہت بڑا دباؤ آ گیا ہے مشرکین مکہ کا، رؤسائے قریش کا، آپ کسی طرح کوئی، وہ ہر طرح سے آپ کی بات ماننے کے لیے تیار ہیں، آپ کو اپنا بادشاہ بنانے کے لیے تیار ہیں، خوبصورت ترین عورت سے آپ کی شادی کرنے کے لیے تیار ہیں، آپ کو اگر اور کچھ چاہیے وہ سب دینے کے لیے تیار ہیں، لیکن آپ اس اپنی دعوت سے باز آ جائیں۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے ایک ہاتھ پہ سورج اور ایک ہاتھ پر چاند لا کر رکھ دینا، تب بھی اس دعوت سے باز آنے والا نہیں۔ یعنی عقیدے پر کوئی کمپرومائز نہیں، اگر ترقی کرنی ہے، انقلاب برپا کرنا ہے اسلام کے حوالے سے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت مبارکہ یہ ہے۔ وہ مکی دور ہو جس میں تشدد ہو رہا تھا، جس میں سروائیو کرنا مشکل ہو رہا تھا، جس میں اسلام کو قبول کرنا ایسا تھا کہ جیسے ہاتھ میں اپنے جلتے ہوئے انگارے لے لیے ہیں، جس میں اسلام قبول کرنے کا مقصد معاشرے میں تنہا ہو جانا تھا، لیکن اس سب کے باوجود نماز تھی، نہ روزہ تھا، نہ حج تھا، نہ زکوٰۃ تھی، نہ اور دیگر چیزیں تھی، لیکن ایک ہی دعوت تھی، قولوا لا الہ الا اللہ، اللہ کی وحدانیت کا اقرار کر لو۔ توحید کا پیغام اس دور میں بھی دیا اور توحید کا پیغام مدنی دور میں بھی آخری لمحے تک دیا، جب نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا سے تشریف لے جا رہے تھے، اس وقت بھی یہ دعا کر کے گئے کہ اللہ میری قبر کو سجدہ گاہ نہ بنانا۔ کس بات کی علامت تھی؟ لا الہ الا اللہ سے شروع ہونے والی تحریک، معیشت بھی اصلاح ہو گئی، معاشرت بھی سدھر گئی، انقلاب بھی آ گیا، قیصر و کسریٰ کے دروازوں پر دستک دینا شروع ہو گئے مسلمان، کس وجہ سے کہ توحید سے دعوت کا آغاز کیا تھا۔ تو آج بھی اگر اصلاح ہوگی تو توحید کی بنیاد پر ہوگی، توحید کی بنیاد پر ہمیں کھڑے ہونا ہوگا۔ آج جتنا بھی بگاڑ ہے اس کو آپ نے اگر ایسا ہی ہے کہ جیسے آپ نے شاخوں کی اصلاح کرنا شروع کر دی ہے، بنیادیں وہی ہیں جو بگاڑ کی بنیادیں ہوتی ہیں، شاخوں کی اصلاح کرنے سے کوئی بھی اصلاح نہیں ہو سکتی، بنیادوں سے اصلاح کرنی پڑے گی۔ اور بنیادی اصلاح کیا ہے؟ یہ تبلیغی اور اصلاحی اجتماع، اس وجہ سے ہمیں اس پیغام کو سمجھ لینا چاہیے اور کسی کی باتوں میں آنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اگر انقلاب آئے گا تو ان کے ذریعے سے آئے گا جو توحید کی بات کرتے ہیں، جو توحید پہ کمپرومائز کرتے ہیں، مزاروں پہ جا کر چادریں چڑھانے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں، اپنی سیاست کے لیے مزاروں پہ جا کے دعائیں مانگنا شروع ہو جاتے ہیں، ان کے ذریعے سے کوئی انقلاب اور تبدیلی واقع ہونے والی نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق دے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ جزاکم اللہ خیر۔